ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، اس کو ارلی لرننگ کہتے ہیں۔ ماں تو کہتی ہے بچہ پیدا ہو کوئی مجھ سے لے جائے پڑھانے کے لیے، میری جان چھوٹے۔ اور جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بھی پیسے بنانے کے لیے ایسے ایسے کورسز شروع کر دیے کہ بس پہلے 7 سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا تھا، پھر 5 سال کا ہو گیا، پھر 4 سال کا، پھر 3 سال کا، اب تو 2 سال کے بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں۔ بلکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی اسکول کھلا ہے انگلش میڈیم کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام جا کے رجسٹر کرواتی ہیں، برتھ کے بعد اگر جائیں تو بچے کو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ تو یہ جتنا ارلی لرننگ کے نام پہ ہے یہ صرف کمائی کا معاملہ ہے، ورنہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ بچہ جب سٹریس کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو برین کی گروتھ اس کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے۔ اب 3 سال کے بچے کو ٹھنڈی کے موسم میں صبح صبح ماں اٹھا کے بھیج رہی ہے، وہ رو رہا ہے نہیں جانا نہیں جانا، تو ہم اپنا دل تو خوش کر رہے ہیں لیکن بچے کے برین پہ کیا پروسیس ہے وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے دور میں تھے تو ہمارے دور میں 6 سال میں بچے کو اسکول بھیجا جاتا تھا۔ ہم خود بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جی آنٹیاں کہتی تھیں اب بیٹا بڑا ہو گیا اسکول بھیج دو، امی کہتی تھی اچھا اگلے سال بھیج دیں گی۔ تو 6 سال کی عمر میں اسکول گئے اور الحمدللہ کہ ایسی عمر تھی کہ ہمیں پہلے دن سے رائٹ اور رانگ کا اندازہ تھا جو ماں نے سمجھایا تھا۔ لہذا برتھ سے لے کے 2 سال تک کی عمر نو اسکرین، نو ایکسپوئر ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ، پھر 2 سے لے کے 5 سال کنٹرولڈ انوائرمنٹ، ماں ساتھ رکھے خود پڑھائے، یہ انفارمل ایجوکیشن کا وقت ہے۔ بچہ پڑھتا ہے، بچہ یاد کرتا ہے، سورہ یاسین یاد کراؤ، آخری پارہ یاد کرواؤ، مگر بچے کو اپنوں میں رکھیں، وہ کسی ایسے کے پاس نہ جائے جو اس کو کوئی بری بات کر دے۔ یہ واچ فل رہنے کا وقت ہوتا ہے ماں کے لیے۔ پھر 5 سے لے کے 7 سال اس درمیان بچے کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں فارمل ایجوکیشن کے لیے بھی بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے، مگر ماں کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ روزانہ جب بچہ اسکول سے واپس آئے تو اس کی اسکریننگ خود کرے، کیونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتا نا۔ اب 15 منٹ اس کا انٹرویو کرے، تمہارے دوست نے کیا کہا، تمہارے ٹیچر نے کیا کہا، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا سنا۔ بچہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے اور ماں ساتھ ساتھ بتاتی جائے بیٹا یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ماں جو سارٹنگ کرتی جائے گی تو وہ چیز پھر بچے کے لیے پرماننٹ میموری میں بھیجنا آسان ہوگا، اور جو غلط ہوگا بچہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ تو یہ پہلے 7 سال بچے کی گروتھ کے لیے بہت اہم سال ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن بچوں میں پیدائشی طور پر کچھ کمی رہ جاتی ہے، مثلا بچہ پیدا ہوا مگر لو برتھ ویٹ تھا یا پری میچور پیدا ہو گیا 32 ویک سے پہلے، تو ایسے بچوں کے برین میں بھی کمی ہوتی ہے۔ علماء نے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ ماں پہلے 7 سال میں اچھی انفارمل ایجوکیشن دینے کی وجہ سے ان بچوں کی اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کر سکتی ہے۔ اب عام عورتوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ انفارمل ایجوکیشن جو گھر میں ماں کرتی ہے وہ اتنی اہم ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی آف واروک UK میں ایک ریسرچ پروگرام چلایا گیا جو برتھ سے لے کے 13 سال کے بچوں تک تھا۔ 13 سال انہوں نے بچوں کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اگر وہ اچھا ہو تو جو بچے
بچپن کے اندر کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ 13 سال کی عمر میں جا کر نارمل بچوں کے ساتھ ایکولی گڈ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ آج کی سائنس کی دنیا نے بھی وہی بات ثابت کر دی۔ ہمارے گھروں میں عورتیں انفارمل ایجوکیشن کی اہمیت کو تھوڑا سمجھتی ہیں، جتنا سمجھنا چاہیے اتنا نہیں سمجھتی، لہذا آج تعلیم کے معاملے میں اس انفارمل ایجوکیشن کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ بچپن میں بچے کو تعلیم شروع سے ہی شروع کروا دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ بچہ جب خود بیٹھ سکے بغیر سہارے کے اور سن سکے تو ماں کو چاہیے کہ اس کے سامنے کتاب کی ریڈنگ کرنی شروع کر دے۔ بچہ سمجھتا ہے اور اس کے اندر کتاب کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات کہ اس عمر میں بچہ جب ماں کو کتاب پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کی پرماننٹ میموری میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے جو میری ماما کر رہی ہے، تو ایسے بچے میں پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ساری زندگی اس کو کتابوں سے محبت رہتی ہے۔ چنانچہ ہارورڈ میں 13 سال کی اسٹڈی کی گئی بائی بسٹر وائٹ کے ذریعے سے، تو اس نتیجے پر 13 سال کی ریسرچ کے بعد پہنچے کہ فیملی انفارمل ایجوکیشن از بیٹر ان چائلڈہڈ دین فارمل ایجوکیشن، یعنی اسکولوں میں بھیج کے ٹیچر سے پڑھانے کی بجائے ابتدائی سالوں میں ماں جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ہر روز کتاب پڑھ کر سنائے، جانوروں کی تصویر دکھانا، ان کے نام بتانا، ABC پڑھ کے سنانا، پھلوں کی تصویر دکھانا، ان کے نام پڑھ کے سنانا۔ پھر جو بچے کو سنائیں، اگر بچہ بول سکتا ہے تو پھر اس سے کوشچن بھی پوچھیں کہ آپ نے یہ جو پڑھا تھا، تو بچہ آپ کو اس کا جواب دے گا، تو پتہ چلے گا کہ بچہ لرن کتنا کر رہا ہے۔ بچے کے سامنے صفحے کھول کر پڑھائیں تاکہ بچے کو عادت پڑے کہ کتاب کے صفحے کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جب بچے کو لے کے کہیں جائیں تو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ضرور پڑھیں۔ یہ بچے کا موبائل مدرسہ، مثلا دکانوں کے نام یا ٹریفک کے جو سائنز ہوتے ہیں یا اور اس قسم کے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یا نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھ کے یا سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے، یہ پڑھ کے بچے کو سنانا، اس سے بھی بچے میں علم آتا ہے۔ پھر ایک کتاب نہ پڑھیں، بدل کے کتابیں پڑھیں تاکہ بچے کا ٹیسٹ بھی بدلتا رہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو ریڈنگ تو اس وقت بھی اس سے ضرور کروائیں، مگر ایک فرق ہونا چاہیے کہ جو کتاب اس کو پڑھنے کے لیے آپ دیں اس کو پہلے خود پڑھیں۔ بعض کتابوں میں بہت پوائزنس مٹیریل ہوتا ہے، شروع سے ہی وہ لو سٹوری شروع کر دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کہ بچہ بچپن سے ہی کچھ اور خیالات میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسکریننگ ماں کے ذمہ ہے۔ ہر ماں بچے کے سامنے 15 سے 20 منٹ روزانہ ریڈنگ کو لازم سمجھے۔ ریڈنگ کا بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی سونے سے پہلے۔ اس وقت بچے کو پڑھ کے سنائیں اور بچے میں دلچسپی پیدا کریں تو وہ بچہ اچھی طرح بات کو سمجھتا ہے۔ پڑھائی کو صرف پڑھائی نہ کریں، پڑھائی کے درمیان لطیفہ سنا دیا، پڑھائی کے درمیان چھوٹی سی سٹوری سنا دی، بچے کو ہنسا دیا، اس کو دلچسپ بنا دیا تو پھر بچہ اس پڑھنے کی نشست کو اچھا سمجھتا ہے، اس سے بور نہیں ہوتا۔ اب بچے کو کچھ سبجیکٹس میں باقاعدہ پڑھانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ لینگویج کے اندر بچے کو کوئی بھی لینگویج سکھانی ہو تو اس بارے میں چند باتیں یاد رکھیں کہ 3 سال کی عمر تک
اکثر بچے 3000 ورڈز کو یاد کر لیتے ہیں 3 سال کی عمر تک. ہارورڈ کی ایک ریسرچ پروفیسر تھی کیتھرین. اس نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جب ماں بچے کو نئے الفاظ سکھاتی ہے تو اس لفظ کے ساتھ بچے نئے آئیڈیاز اور کنسپٹ خود بخود سیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے ماں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے بچے کو. مثال کے طور پہ آپ گروسری اسٹور گئیں تو اب بچے کو بتائیں یہ بریڈ ہے، پھر بتائیں کہ بریڈ جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے. آپ کو نہیں اندازہ، چھوٹی عمر میں بچے یہ نام یاد کر لیں گے. پھر اس کو کہیں دیکھیں یہ چکن ہے اور چکن پولٹری کہلاتا ہے. زو میں لے گئیں تو بتائیں کہ میمل اور ریپٹائل ان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جہاں جہاں جا رہی ہیں آپ بچے کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کا لیول بڑھاتی چلی جائیں، بچہ پک کرتا چلا جاتا ہے.